بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RLKU پروڈکشنز کی اسپیشل ماہ ربیع الاول ٹرانسمیشن قرآن اور صاحب قرآن. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد راشد، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب. آپ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز راشد لطیف خان یونیورسٹی کے. سر، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. بہت شکریہ. معزز ناظرین، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں سر نے یہ گفتگو فرمائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ کے 3 ادوار ہیں. ان میں ایک بڑا دور آپ کا بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے کا بھی ہے، 40 سالہ دور ٹینیوریا والا. تو اس دور میں آپ نے جتنے بھی افعال، جتنے بھی کام کیے، تو وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ اور بطور سیرت عملی نمونہ ہم اسے اپنا سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنے لیے سبق اخذ کر سکتے ہیں. میں سر آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یا لڑکا پن میں بکریاں چڑھائی تھیں، اور یہ واقعہ کثرت سے ہمیں ملتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ آپ تو نبی ہیں، آپ سے تو انسانیت کی جو ہے وہ رہبری کا کام لینا ہے. تو ذرا اس کا پس منظر کیا ہے اور اس واقعے سے ہمارے لیے سیرت میں کیا سبق ملتا ہے؟ جی راشد صاحب، بہت شکریہ. بہت اہم بات ہے یہ. ہم نے بھی بچپن میں پڑھا تھا. جی سر. 3ری جماعت کی اسلامیات میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرواتے تھے. راشد صاحب، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جن کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا. واہ واہ واہ، بہت خوب. جن کے لیے خوبصورتیوں میں رنگ بھرے گئے. واہ واہ، بہت خوب. جن کے لیے پھولوں میں مہک پیدا کی گئی. واہ. حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو دور سے آپ کی خالہ لگتی تھیں، ان کے گھر میں آپ اکثر کیلولا کیا کرتے تھے، جس کو ہم انگریزی میں نیب لینا کہتے ہیں. آدھے پونے گھنٹے کے لیے سو جانا، فریش ہونے کے لیے. تو دور کی آپ کی خالہ لگتی تھیں، تو آپ ان کو یہ شرف بخشتے تھے کہ ان کے گھر میں جا کے کیلولا کرتے تھے، دوپہر کا تھوڑا سا آرام کرتے تھے. جی. تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، وہ آپ کو کوئی گدا کو بستر نہیں بچھا کے دیتی تھی. جی. وہ چمڑے کی شیٹ بچھا کے دیتی تھی. اور ایک دن عرض کیا حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو یہ گدا کیوں نہیں بچھا کے دیتی، یہ چمڑے کی شیٹ کیوں بچھا کے دیتی ہوں؟ جی جی. آپ نے ارشاد فرمایا، بتائیں کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں اس لیے بچھا کے دیتی ہوں یہ چمڑے کی شیٹ، گدا اس لیے نہیں بچھاتی کہ جب آدھا پونا گھنٹہ آپ سو کے اٹھتے ہیں نا، تو آپ کے پسینے کے قطرے اس چمڑے کی شیٹ پہ جمع ہو جاتے ہیں. تو میں اس کو ایک شیشی میں انڈیل لیتی ہوں، پھر عطر کے طور پہ استعمال کرتی ہوں. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا نفیس اور مہکتا ہوا اور عطر کی طرح ہے. جی جی. تو آپ کے جسم اطہر پر یہ میلے کچیلے کپڑے سجتے ہیں؟ صحیح. ایسے ہی ہم نے یہ تخیل بنایا ہوا ہے. آپ پریزنٹیبل پرسنالٹی رکھتے تھے. واہ واہ واہ، بہت خوب. ہر ایک کے سامنے، ہر ایک کے لیے پریزنٹیبل پرسنالٹی تھی آپ کی. کوئی میلے کچیلے کپڑے نہیں آپ پہنتے تھے. اور پھر دوسری بات جو آپ نے سوال کیا، ہاں ہماری کتابوں میں، ابتدائی اسکول کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے آپ نے بکریاں چروائی ہیں آپ نے بکریاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے سمیت اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے بکریاں چروانے کا کام لیا. آپ نے جوانی میں بکریاں چروائیں. جی سر. سوال، اچھا یہ تو بتا دیتے ہیں بکریاں چروائیں، لیکن ریزن پیچھے فلسفی بیہائنڈ کیا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا. جی سر. اور یہ جاننے کی ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کی. میں نے پہلے پروگرام میں، اس ٹرانسمیشن کے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل تعارف ہے نا، وہ بطور لیڈر ہے. جی سر، بالکل. آپ لیڈر تھے، کائنات کے، انسانیت کے لیڈر تھے. اب اگر آپ لیڈر تھے تو ایک بہت بڑا ہائیسٹ رینک ہے ہیومینٹی کا. جی سر. لیڈر ہونا. اور لیڈر لیڈ کیا کرتا ہے پیچھے. اچھا، جو رعایا ہوتی ہے، جو فالوورز ہوتے ہیں، ان کے لیڈ کیا کرتا ہے. جی. اب اتنا بڑا منصب آپ کو دیا جانا ہے لیڈرشپ کا اور نبوت کا، تو اس کی تربیت بھی تو ضروری تھی نا. ایک اصول فطرت ہے. جی. ہم کسی کو کسی منصب پر جب بٹھاتے ہیں تو اس کی تربیت بھی ساتھ اہتمام ہوتا ہے. بالکل سر. آپ CSS کر کے جب جاتے ہیں تو لیپا میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. جی سر، بالکل. کیسے پرفارم کرنا ہے ایز اے آفیسر. جی. جب آپ فوج میں جاتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، باقاعدہ تربیتی دور ہوتا ہے
پھر آپ کو رینک پہنایا جاتا ہے. بالکل سر. پولیس کے سپاہی جب ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے تو ان کو پریڈ سکھائی جاتی ہے, بندوق اٹھانی سکھائی جاتی ہے, بندوق چلانی سکھائی جاتی ہے. جی سر. اگر عام اعتبار سے ہم دیکھیں زندگی کے تمام شعبوں میں جو جس منصب پہ ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, تو نبوت کا منصب سب سے بڑا منصب ہے کائنات کا. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی تمام انبیاء کو جن جن کو بھی یہ منصب عطا کیا ہے ان کو ان سے بکریاں چروانے کا کام لیا. کیوں؟ اس کی فلسفی بیہائنڈ یہ ہے کہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. واہ واہ واہ. لیڈرشپ کی تربیت ہے اس میں. آپ کبھی چرواہے کو دیکھیں, وہ بکریاں چرواتے ہوئے 3 کام کرتا ہے اور تینوں کام لیڈرشپ کے کام ہیں. جی. کیا؟ ٹرو لیڈر اور سکسیسفل لیڈر وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی رعایا کو, اپنی قوم کو متحد رکھے اور متحد ہو کر رہے. یہ پہلا کمال ہے. وہ ساری اپنی بکریوں کو اکٹھا رکھتا ہے. لیڈرشپ میں رعایا کو, قوم کو اکٹھا رکھا جاتا ہے. جی جی. جس لیڈر کی قوم ہی بکھری ہوئی ہے وہ کس چیز کا لیڈر ہے؟ جی جی جی. بہت خوب سر. وہ تو اس کو مانتی نہیں. وہ کوئی کسی کا منہ ادھر ہے, کسی کا ادھر ہے, وہ کوئی ادھر اپنا لیڈر تلاش کر رہا ہے, کوئی ادھر تلاش کر رہا ہے, تو وہ کھڑا کس کام کا پھر لیڈر؟ لیڈر وہ ہوا کرتا ہے کہ تمام کی نگاہیں اس پہ ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب آپ کو تمام انبیاء سے بکریاں چروانے کا یہ اللہ کی طرف سے کام لیا گیا ان کی جوانی میں. اب دیکھیے کہ چرواہا میں نے کہا نا کہ سب سے پہلا کام یونٹی, تو بکریوں کو متحد رکھتا ہے. جی. کوئی ادھر جا رہی, کوئی ادھر جا رہی, تو گھیر کے لاتا ہے, اپنی کسٹڈی میں, اپنی آنکھوں میں رکھتا ہے. جی. سب کو اکٹھا رکھتا ہے صبح سے شام تک, کوئی گم نہیں ہوتی. تو پہلا کام اے نبی یہ اشارہ تھا جی کہ آج آپ کی کسٹڈی میں ہم بکریاں دے رہے ہیں, جی جی جی, کل کو آپ کی کسٹڈی میں اعلان نبوت کے بعد امت کو دینا ہے. جی. اے نبی یہ تربیت ہے, اسی طرح سے متحد رکھنا ہے آپ نے. بالکل. یہ کون بتایا؟ کسی نے آج تک نہیں بتایا جی کہ بکریاں چروانے کا اصل فلسفہ کیا ہے. سب سے پہلا فلسفہ یونٹی آف ہیومینٹی. نمبر 2 کام کیا کرتا ہے چرواہا, کبھی آپ غور کریں, تمام بکریاں 40 اگر گوٹس یا شیپس اس کی کسٹڈی میں ہیں, جی, وہ تمام کی تمام کو صبح نکلتا ہے شام تک پیٹ بھر کر چرا کر واپس لاتا ہے. واہ واہ. یہ نہیں کہ 30 نے چر لیا اور 10 بھوکی واپس لے آئے. وہ اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہیں. جی. او پروفٹ, یہ تربیت ہے آپ کی. آج جس طرح سے آپ تمام کی تمام بکریوں کو چرا کر سیر کرا کے واپس لاتے ہیں, پیٹ بھر کر واپس لاتے ہیں, کل کو جب آپ کی کسٹڈی میں ہم امت دیں گے تو اس کی بھی معاشی خوشحالی اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ کوئی انسان بھوکا نہ مرے. واہ 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 واہ. بہت خوب, بہت خوب سر. یہ آپ کا پہلا بنیادی کام ہے. جی. قوم تب ہی اپنے لیڈر کو مانتی ہے جب اس کی حقوق کا خیال رکھتا ہے. بالکل. اور حقوق میں معاشی حقوق سب سے پہلے ہیں. بالکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے نا کہ میرے دور سلطنت میں کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھو گی یہ سبق سکھایا کس نے تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ انسانیت میں کوئی بھوکا نہیں مرنا چاہیے. تو یہی وجہ تھی آپ کی پیغمبرانہ جدوجہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے, یا رسول اللہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے, آپ نے کرتا مبارک اٹھایا 2 پتھر بندھے تھے. واہ 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 واہ. پہلے قربانی خود اپنی قربانی جو کچھ تھا تقسیم فرما دیتے تھے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک مہمان عشاء کے بعد, یا رسول اللہ میں نے کھانا کھانا ہے, میں بھوکا ہوں. تو آپ نے اپنے گھر میں نظر دوڑائی, وہاں بھی کھانا نہیں تھا. جی. تو کسی سے کہا کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے؟ تو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں. جی. اپنے گھر میں لے گئے. بیوی سے کہا مہمان رسول آیا ہوں. تو اس نے عرض کیا کھانا تو صرف ایک بندے کا ہے. ایک بندے کا. کہا لگا دو اور لگا کے دیا بجھا دینا. تو میں اپنا کھانا بھی اسی کو کہا آدھا آدھا کھا لیں. کہا اچھا دیا بجھا دینا. جب دیا بجھا دیا تو صحابی رسول صرف کھانے تک ہاتھ لے جاتے تھے اور خالی ہاتھ منہ تک لے جاتے تھے, تاکہ مہمان کو یہ بھی احساس ہو کہ میں ان کے ساتھ کھا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں قربانی دے رہا ہوں, سارا کھانا آپ کو کھلا رہا ہوں. جی جی جی. تو اس طرح سے خود بھوکے پیٹ رہے اور ان کو سارا کھانا کھلا دیا. اور جب کھلا دیا تو وہی نازل ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے نبی کیا بات ہے آپ کی تربیت کی. آج کیا منظر ہم نے دیکھا. یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی تربیت یہ ہے کہ آپ کے صحابی خود بھوکے رہتے ہیں, خالی ہاتھ لے جاتے ہیں, واپس لاتے ہیں, اور سارا کھانا آپ کے مہمان کو کھلا دیا. اے نبی شاباش دیجیے ان کو. بالکل.
تو یہ دیکھیں کتنا اہتمام ہے دوسروں کو کھلانے کا. اور سر آج موجودہ دور میں ہم ایثار جو ہے کہاں ہیں؟ ہمارے اندر تو ایسی مثالیں اب نظر ہی نہیں آتی. تو یہی تو سیرت ہے جو بیان کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر. تو آپ کی بکریاں چروانے کا فلسفہ سب سے پہلے یونٹی آف ہیومینٹی، پھر دوسرا اکنامک پراسپیرٹی آف ہیومینٹی. یہ بکریاں چروانے کے کام میں آپ کو تربیت دی گئی ہے کہ کوئی انسان بھوکا نہیں مرنا چاہیے. آپ نے اس طرح کا نظام قائم کرنا ہے تو پیٹ بھر کر واپس لاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے چرواہا؟ کیا کام کرتا ہے؟ وہ یہ کام کرتا ہے کہ جب صبح نکلتا ہے شام تک بکریوں کو متحد بھی رکھتا ہے. کبھی ادھر جاتا ہے پھر گھیر کے لاتا ہے، ادھر جاتا ہے پھر لاتا ہے، اور شام تک ان کو کھلاتا ہے. ادھر نہیں تو ادھر لے گیا. نہ پسینہ دیکھتا ہے نہ دھوپ دیکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. جی. اے نبی، آج ہم آپ کی کسٹڈی میں بکریاں دے رہے ہیں، ان کو چرانا ہے، اور چرانے میں آپ کو شرابور بھی ہونا پڑے گا. کبھی یہ ادھر جائیں گی آپ کو گھیر کے واپس لانا پڑے گا، کبھی ادھر جائیں گی آپ کو گھیر کے واپس لانا پڑے گا. شام تک آپ کو تھکنا پڑے گا. اے نبی، جس طرح اب صبر کر رہے ہیں نا، کل کو اعلان نبوت کے بعد جب آپ کی کسٹڈی میں امت دیں گے تب بھی آپ نے صبر کرنا ہے. کوئی آپ کی بات مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. انہی بھیڑ بکریوں کی طرح کوئی آپ کی بات سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، منتشر ہوگا. اے نبی، ان کو متحد رکھنا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کی معاشی ضروریات کو پرورٹی پہ رکھنا ہے. تو اس دوران اگر آپ کو مشکلات پیش آئیں، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گا، ام جمیل سکی چچی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گی، ابو لہب مارنے کے لیے پتھر اٹھائے گا، ابو جہل آپ کو تکلیفیں دے گا، اے نبی صبر کرنا ہے. تو یہ صبر کی تربیت اس تربیت میں شامل تھی جو پہلے آپ کو جوانی میں دی گئی اعلان نبوت سے پہلے. تو شیفرنگ کے کام میں یونٹی، اکنامک پراسپیرٹی اینڈ پیشنس، یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. اور لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ کو لیڈر بنانے سے پہلے انکلکیٹ کر دی گئی آپ کی ذات میں، تاکہ نمونہ بن کر آپ پیش ہو سکیں امت کے سامنے. اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے. یہ کوئی نہیں آج تک ہم بتایا کسی نے، تو میں نے سوچا یہ بھی گوش گزار کریں. بہت خوب سر. ناظرین کرام، آج RLKU پروڈکشن کا ربیع الاول سیریز کا یہ چوتھا پوڈ کاسٹ تھا، جس میں آپ نے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب سے انتہائی سیرت تجربہ کا خوبصورت جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی فلسفی اور اس کا پس منظر سنا. انشاءاللہ تعالی ایک نئے سیریز اور اس سیریز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.